آج ہم ایک ایسی سنت، ایک ایسی عبادت، ایک ایسی نورانی عمل کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے روزمرہ کا حصہ تو ہے، لیکن اس کی عظمت، اس کی گہرائی، اس کا جسمانی اور روحانی اثر ہم میں سے اکثر نہیں جانتے۔ وہ عمل ہے وضو، وہی وضو جسے ہم نماز سے پہلے کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں وضو صرف نماز کی شرط نہیں، رب کا عطا کیا ہوا وہ تحفہ ہے جو انسان کے جسم کو پاک بھی کرتا ہے اور روح کو روشن بھی کرتا ہے۔ آج کے سائنسی دور میں جب میڈیکل سائنس انسانی جسم، ذہن اور صحت کو ہر زاویے سے سمجھنے میں مصروف ہے، تب حیرت ہوتی ہے کہ 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو وضو دیا، وہ صرف عبادت کا آغاز نہیں بلکہ صحت، صفائی، ذہنی سکون اور جسمانی تحفظ کا مکمل نظام بھی ہے۔ جب انسان وضو کے لیے چہرہ دھوتا ہے تو وہ صرف پانی اپنے چہرے پر نہیں ڈالتا، بلکہ چہرے پر جمی ہوئی دھول، جراثیم، تھکن اور کمزوری کو دھو دیتا ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ انسانی چہرے پر دن بھر کروڑوں جراثیم جمع ہوتے رہتے ہیں، اور اگر چہرہ بار بار نہ دھویا جائے تو جلد کے مسائل، الرجی، سوجن اور انفیکشن بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا دین ہمیں دن میں کم سے کم 5 مرتبہ وضو کرنے، چہرہ دھونے کا حکم دیتا ہے۔ یہ وہی عمل ہے جسے آج کی اسکن کیئر انڈسٹری فیس کلیننگ کہہ کر بیچ رہی ہے۔ وضو چہرے کو صرف صاف نہیں کرتا، اس کی تازگی بڑھاتا ہے، آنکھوں کی تھکن کم کرتا ہے اور دماغ کو ٹھنڈک اور سکون پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وضو کرنے والا انسان خود کو ہلکا محسوس کرتا ہے، جیسے اس کے اندر نئی توانائی داخل ہو گئی ہو۔ اور پھر ہاتھ دھونا، دنیا بھر کی میڈیکل ریسرچ چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ بیماریاں ہاتھوں سے پھیلتی ہیں، وائرس ہاتھوں کے ذریعے جسم میں جاتا ہے، اور 70% بیماریاں صرف ہاتھ نہ دھونے سے پیدا ہوتی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO کہتا ہے کہ ہاتھ دھونا زندگی بچاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں صرف ہاتھ دھونے ہی نہیں بلکہ کوہنیوں تک دھونے کا حکم دیا۔ آپ ذرا غور کریں، آج ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہاتھ دھوتے وقت کلائیوں اور کوہنیوں کو بھی صاف کریں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں وہی طریقہ پہلے ہی سکھا دیا۔ دن میں 5 مرتبہ ہاتھ دھونا جراثیم کو نہ صرف ختم کرتا ہے بلکہ خون کی گردش بھی بہتر کرتا ہے اور ہاتھوں میں موجود تھکن اور سوجن کو دور کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باوضو انسان خود کو صاف بھی محسوس کرتا ہے اور تازہ دم بھی۔ اور کلی کرنا بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ انسانی منہ جراثیم کا گھر ہے۔ کھانے کے ذرات، بیکٹیریا اور تھوک کی نمی مل کر ایسے کیمیکل بناتے ہیں جو دانتوں اور مسوڑوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن جب مسلمان وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے تو منہ میں موجود نقصان دہ جراثیم کم ہو جاتے ہیں، بدبو ختم ہو جاتی ہے اور مسوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں، اور گلے کی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ آج دنیا ماؤتھ واش کی بڑی بڑی کیمپین چلاتی ہے، لیکن ہمارا دین ہمیں یہ عمل عبادت کے ساتھ جوڑ کر سکھاتا ہے۔ اور ناک میں پانی ڈالنا، جسے آج سائنس نزلہ، زکام، الرجی اور سانس کی بیماریوں کا سب سے بہترین علاج مانتی ہے۔ ناک دراصل فلٹر ہے، اور اگر فلٹر صاف نہ ہو تو سانس کی پوری نالی بیمار ہو جاتی ہے۔ لیکن جب مسلمان وضو میں ناک میں پانی ڈالتا ہے تو وہ اس فلٹر کو صاف کرتا ہے، الرجی کے ذرات باہر نکل جاتے ہیں، نزلہ کم ہو جاتا ہے، دماغ کو ٹھنڈک ملتی ہے اور انسان کے اعصاب آرام دہ محسوس کرتے ہیں۔ کتنا عجیب ہے کہ دنیا آج ناک دھونے والی بوتلیں بیچ رہی ہے، اور مسلمان صدیوں سے یہ عمل سنت سمجھ کر کر رہے ہیں۔ اور سر کا مسح صرف عبادت نہیں بلکہ ریلیکسیشن تھراپی بھی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ سر کے اوپری حصے پر ہلکی نمی دماغ کو سکون دیتی ہے، اعصاب کو آرام پہنچاتی ہے، ٹینشن کم کرتی ہے اور دماغی دباؤ کو ہلکا کرتی ہے۔ جب وضو میں انسان ہاتھوں کو پانی سے بھگو کر سر پر پھیرتا ہے تو گویا پورا ذہنی نظام تازہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وضو کے بعد انسان کا مزاج نرم پڑ جاتا ہے، غصہ کم ہو جاتا ہے اور دل میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ اور پاؤں دھونا، پاؤں جو سب سے زیادہ میل اور جراثیم کا شکار ہوتے ہیں، سائنس کہتی ہے کہ اگر پاؤں صاف نہ رکھے جائیں تو بدبو، سوجن، انفیکشن اور دوران خون کی خرابی جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن وضو میں پاؤں دھونے کا عمل انسان کو ان تمام بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ پاؤں پر پانی کا بہاؤ خون کے بہاؤ کو بہتر کرتا ہے، سوجن کم کرتا ہے، تھکاوٹ دور کرتا ہے اور اعصاب کو سکون پہنچاتا ہے۔ آج اسپا تھراپی پاؤں دھونے کو فٹ کیئر کہہ کر بیچتی ہے، لیکن مسلمان اسے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ وضو
صرف جسمانی فائدہ نہیں، روحانی سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مومن وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ پانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ انگلیوں کے سروں سے ٹپکنے والے قطرے بھی اس کے گناہوں کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ وضو انسان کے دل کو تھکاوٹ سے نکالتا ہے، ذہن کی پریشانیوں کو ہلکا کرتا ہے، ڈپریشن کو دور کرتا ہے اور دل میں ایسی روشنی پیدا کرتا ہے جس کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جو باقاعدگی سے وضو کرتا ہو۔ آج کے نفسیاتی ماہرین کہتے ہیں کہ پانی سے جسم کا بار بار دھونا ڈپریشن کو کم کرتا ہے، انزائٹی گھٹاتا ہے اور ذہن کو پرسکون کرتا ہے۔ دنیا آج ہائیجین اور ویلنس کے نام پر بڑی بڑی کیمپین چلا رہی ہے، لیکن ہمارا دین ان تمام اصولوں کو عبادت کے اندر سمو کر ہمیں روزانہ 5 مرتبہ یاد دلاتا ہے کہ پاکیزگی صرف جسم کی نہیں بلکہ روح کی بھی ضرورت ہے۔ وضو ہمیں صاف بھی کرتا ہے، سلامت بھی رکھتا ہے، مضبوط بھی بناتا ہے اور روحانی طور پر روشن بھی کرتا ہے اور جسمانی طور پر بیماریوں سے محفوظ بھی رکھتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں وضو کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نور کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو قیامت کے دن وضو کے نور سے پہچانے جائیں۔ اللہ ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔